اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واچ اور میں ہوں جاوید اقبال۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کے اہم خبروں پر تبصرہ لیتے ہیں اپنے ماہرین سے۔ 3 روز قبل جنوبی وزیرستان میں جو آئی ڈی پیز تھے جنہیں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے مختلف علاقوں میں مختلف کیمپس میں ٹھہرایا گیا تھا، ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس موقع پر زبردست موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے اور گزشتہ روز ہمارے اس پروگرام میں آپریشنل کمانڈر جنوبی وزیرستان میجر جنرل محمد نواز نے کہا تھا کہ بہترین حکمت عملی اپنائی گئی ہے ان متاثرین کو واپس بھیجنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جن متاثرین کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی ان کے لیے بھی اب رجسٹریشن کا بندوبست کیا جا رہا ہے اور ان کو ہر قسم کی امداد دی جائے گی۔ آج خصوصی طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا اور وہاں پر ایک کالج اور اس کے ساتھ ساتھ لدھا میں ایک ہسپتال کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا ہے۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ہمراہ ایئر چیف راؤ قمر سلیمان بھی تھے اور کور کمانڈر پشاور جنرل آصف یاسین ملک بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا کی ایک ٹیم نے بھی ان کے ساتھ دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران بتایا گیا کہ جب راؤ قمر سلیمان اور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی وہاں سے چلے گئے تو راکٹ حملے بھی کیے گئے، لیکن آئی ایس پی آر نے ان راکٹ حملوں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ دوسری جانب شوال جنوبی وزیرستان کا جو علاقہ ہے اس میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس موقع پر میڈیا سے بھی خصوصی طور پر گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں سڑکوں کا نیٹ ورک بچھایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان کے لیے جو ترقی کے کام ہیں، جو ڈیولپمنٹل کام ہیں، ان میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان کے اندر جو حالات ہیں وہ فوج کے مکمل کنٹرول میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ متاثرین کی جو واپسی کا عمل ہے وہ پرسکون طریقے سے جاری ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔ وزیر استعمال کریں گے اور آگے پورا ٹرین میں ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں شروع کریں گے ہم ایک اور روڈ جو راجستھان سے گزر کے وہ بھی جا کے انگوراڈا کا روڈ لگے گا، تو یہ ٹرین روٹ ایک بن جائے گا ان کا ڈی اے خان کا بانا سے انگوراڈا اور آگے افغانستان۔ سیکنڈ ٹرین روٹ ہو جائے گا بنو میرن شاہ اور آگے جائے گا انگوراڈا جائے گا۔ یہ اوپن ہوگا تو پھر جو اس کا فائدہ ہوگا نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ جو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی روڈ بنائیں گے، چھوٹی روڈ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑی روڈ کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے مسئلہ وزیر نارتھ ساؤتھ میں آئے گی، پرائز کم ہو جائیں گی، ٹرانسپورٹیشن کم ہو جائے گی۔ جو یہ لوگ چیزیں لے کے آتے ہیں، سبزیاں پھل لے کے آتے ہیں، ان کا پراپر مارکیٹ بڑھ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے ضلع کی، سب چیزیں شور ہوگی اور ساتھ ہی مختلف گاؤں کے لیے یہاں پہ کافی بڑی اسکیم بنا رہے ہیں سولر پارک، تاکہ یہاں پہ روڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو سولر پارک کافی بڑا ہے۔ پہلے ہمارا کیا ہوتا ہے جنریٹر لگا دیں، لیکن جنریٹر میں پہلے زیادہ ڈیزل لانا پڑتا ہے ساؤتھ کے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت لمبا مطلب اسکیم ہے، کافی یہاں پہ ہاسپٹل بن رہے ہیں، ڈسپینسری بن رہی ہیں، اسکول بن رہے ہیں، ایک کالج بنا رہے ہیں، ایک کالج بن رہے ہیں۔ لیکن یہ اگر آپ موٹا موٹا حساب کریں آپ اس کو پڑھنے کے لیے یہ جو روڈ بن رہی ہیں اور بجلی اور اریگیشن کی 3 ڈیوائڈ ہیں، اس پہ ابھی تک $150 ملین اور $150 ملین کو آپ موٹا موٹا حساب لگا دیں تو یہ 9 اور 5 14 ارب روپے کا پروجیکٹ۔ اور جب واپس جاتے ہیں تو ہیلی کاپٹر سے آپ کسی کو بتائیں وہ آپ کو بتائے گا یہ روڈ بن رہی ہے، آپ ساتھ سلائی کریں گے اور دیکھ کے روڈ کیسے بن رہی ہے اور بڑی ہائی کوالٹی کی روڈ یہ 14-15 ارب روپے کا یہ ہے۔ اس کے علاوہ یو اے ای والے کو فنڈ کر رہے ہیں جی $44 ملین کی فنڈنگ یو اے ای ہے۔ وہ علاوہ اس کے علاوہ $150 ملین روڈ اریگیشن اسکیم، الیکٹریسٹی اور سولر۔ اس کے علاوہ $44 ملین جس میں کہ سارے کالج بنے گا انشاءاللہ۔ یہ موسٹلی ساؤتھ کے لیے، لیکن یہ روڈ میں بتا رہا ہوں جو نارتھ کی بنے گی وہ بھی آپریشن ہو جائے گی۔ ساؤتھ وزیرستان ہیز بین کلیئرڈ رائٹ اینڈ دیٹس وائی وی آر موونگ دی پاپولیشن بیک۔ The IDPs are coming back and they'll get settled. The army is present here, will stay here for some more time, and we like to settle the IDPs and we want them to start their normal life.
چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان میں حالات مکمل طور پر فوج کے کنٹرول میں ہیں اور متاثرین کی واپسی کا سلسلہ پرسکون طریقے سے جاری ہے۔ آج کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک بھی ان کے ہمراہ تھے اور اس کے بعد ڈی آئی خان میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت متاثرین کی واپسی کا، تو انہوں نے اس کے جواب میں کچھ اس طرح سے کہا۔ آج کی جو مجھے رپورٹ ہے یا کل شام تک تقریباً 200 خاندان واپس جا چکے ہیں اور یہ ایک انکریزنگ یا انکریمنٹل پروسیس ہے جو آہستہ آہستہ جوں لوگ جائیں گے وہ اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، تو وہ وہاں یہ جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کو پتہ چلے گا تو یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور میں اس میں مثال آپ کو اورکزئی ایجنسی کی دینا چاہتا ہوں جہاں پر لوگ بڑے ہی شکوک میں مبتلا تھے اور الحمدللہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کو روکنا مشکل ہو رہا ہے، اس تیزی سے وہ لوگ اپنی ایجنسی میں واپس جا رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ساؤتھ وزیرستان میں بھی اسی قسم کا عمل جلد ہی شروع ہونے والا ہے۔ ویسے جو مکمل ہونا ہے اس عمل نے یہ تقریباً جولائی کے مہینے میں ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لے جا نہیں سکتے، آپ خود واقف ہیں اس علاقے کی موسمی جو خصوصی کنڈیشنز ہیں، تو جب وہاں سردی کم ہو جائے گی جو اونچے پہاڑی علاقے ہیں تب یہ لوگ وہاں جائیں گے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سردیوں میں ویسے بھی یہ وہاں سے ہجرت کر کے ڈی آئی خان آ جاتے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو لے کے جائیں اور یہ پھر فوراً ہجرت کر کے ادھر آ جائیں۔ ساؤتھ وزیرستان الحمدللہ ہماری امیدوں سے بہتر حالات ہیں اور لوگ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ آج ہی چیف آف آرمی سٹاف نے 2 پروجیکٹس کا افتتاح کیا ہے، مکین میں ہائی سکول جو پاک فضائیہ کی مدد سے تعمیر کیا گیا اور لدہ میں ایک ہاسپٹل جو متحدہ عرب امارات کی فنڈنگ سے بن رہا ہے وہ ہے۔ باقی ساؤتھ وزیرستان میں بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اب شروع کر دیے گئے، تقریباً 13-14 ارب روپے کے کام اب وہاں ہو رہے ہیں، جس میں سڑکیں، واٹر سپلائی اسکیمز، جو ہے اسکولز اور ہیلتھ سینٹرز۔ جب کور کمانڈر پشاور سے پوچھا گیا کہ کون سے ایسے نظام وہاں پر رائج کیا جا رہا ہے جس سے دوبارہ اس طرح کی لاقانونیت نہ ہو، تو ان کا کہنا تھا دیکھیے اس کے لیے جو کیا جا رہا ہے 2-3 کام کیے جا رہے ہیں۔ پہلا چیز یہ ہے کہ یہ لاقانونیت کچھ عرصے سے تھی، تو پہلے یہاں ایک نظام رائج تھا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس نظام کو دوبارہ قائم کیا جائے، اس کو سکت دی جائے اور قابلیت دی جائے کہ وہ ساؤتھ وزیرستان یا جنوبی وزیرستان کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ اس میں کئی مرحلے ہیں، مثلا سب سے پہلے جو وہاں پر اسکاؤٹس اور آرمی ہے وہ وہاں پر لگائی جا رہی ہے یا فرنٹیئر کور وہاں لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ لیویز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ اب جو لیویز بھرتی ہو رہے ہیں لوگ وہ باقاعدہ ٹرین کیے جا رہے ہیں، ان کو بہترین لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ولیج ڈیفنس کمیٹیز بنائی جا رہی ہیں، ہر گاؤں اپنے دفاع اور اپنی سیکیورٹی کا خود ذمہ وار ہوگا، اس میں مشران اور جو وہاں کے جو نمایاں لوگ ہیں وہ اس میں حصہ لیں گے۔ تو یہ ایک کئی مرحلہ وار دفاعی نظام ہے۔ اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ فوج وہاں پر تب تک رہے گی جب تک لوکل انتظامیہ اور لوگ اپنا جو نظام ہے اپنے ہاتھ میں نہ لے سکیں، تب تک فوج وہاں رہے گی۔ اور یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، جو ترقیاتی منصوبے بھی آ رہے ہیں وہ بذات خود ایک سیکیورٹی کا نظام لے کر آئیں گے۔ جب ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی تو سیکیورٹی۔ عسکری قیادت اپنی ذمہ داریاں تو نبھا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب سیاسی قیادت کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی ان علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے، اور ان کا جو وہی معطل شدہ ایک نظام تھا اسے دوبارہ بحال کرنے میں سول ایڈمنسٹریشن کا کیا کردار ہوگا، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اور اس پر تجزیہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے دفاعی امور کے تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد پشاور سے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔